علی ہارون رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، جو بنو امیہ کے، بنو عباسیہ کے ایک یہ رہے ہیں وقت کے بادشاہ، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ جو ہے نا حج پر آئی تھی، انہوں نے حاجیوں کی پریشانی دیکھی کہ حاجیوں کو پانی پینے کی سہولت نہیں ہے، حاجی پریشان ہے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اپنے شوہر سے مہر لینا باقی تھا ان کا۔ کیا باقی تھا؟ مہر۔ تو انہوں نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مہر میں مجھے یہ کرے کہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کر، حاجیوں کے لیے کیا کرے؟ یہ سامنے آپ رائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں نا، پیدل جانے کے راستے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ریڈ کلر کے دکھ رہے ہیں نا، یہ طریق المشاۃ ہے، حاجی اس میں پیدل جاتے ہیں۔ اسی کے 3-4 راستے آپ کو دکھیں گے، ابھی یہاں بھی دکھیں گے، آگے بھی دکھیں گے، 3 سے 4 راستے ہیں جس میں حاجیوں کو پیدل جانے کے لیے راستے بنائے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو اس کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، تو انجینئرز کو بلایا گیا اس زمانے کے جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پانی کا انتظام کرنا بہت مشکل کام ہے اور بہت خرچہ آئے گا۔ کیا کریں گے؟ بہت خرچہ آئے گا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جتنا بھی خرچہ ہو، اگرچہ کہ ایک بار کلہاڑی مارنے میں پتھر پر اگر 1 دینار خرچ ہو، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ یعنی اس کے لیے بتاتے ہیں تقریباً 17 لاکھ دینار اس وقت میں خرچ ہوا تھا۔ کتنا؟ 17 لاکھ دینار، آج کے حساب سے تقریباً بتاتے ہیں کہ 6000 کلو سونا، 6000 کلو سونا خرچ کر کے عین زبیدہ، یعنی زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، انہوں نے حاجیوں کے لیے پانی کا سسٹم بنا دیا، عرفہ تک پورے حاجیوں کو پانی کا۔ انشاءاللہ وہ نہر دیکھتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے دیکھیے یہ طریق المشاۃ دیا گیا، جب ان کے پاس حساب و کتاب لایا گیا، جو دریائے نیل پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ پرچی دی گئی ان کو کہ سب کے حساب اس میں لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس پرچی کو دریائے نیل میں پھینک دیا۔ کیا کیا؟ دیکھے بھی نہیں، کھول کے دیکھے بھی نہیں، ڈائریکٹ پھینک دیا اور کہا ترکت الحساب لیوم الحساب، میں نے حساب کو قیامت کے دن کے حساب کے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک عورت چاہے تو کیا کر سکتی، ایک عورت چاہے تو پورے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے قریب میں ابھی گزرنے والے ہیں، جیسے ہم لوگ قریب میں پہنچے گے میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ سامنے جو آپ کو طریق المشاۃ ہے، حاجی جو ہے نا یہاں سے لے کر مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے حرم تک پیدل جاتے ہیں حاجی۔ یہ جو بیچ بیچ میں راستے بنائے ہوئے ہیں یہ سب حاجیوں کے پیدل جانے کے راستے ہیں، پیدل جانے کے راستے ہیں، کیونکہ گاڑیوں کا اتنا زحمہ ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ایک ایک بس لگ کے چلتی ہے، وہاں سے پہنچنے میں 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس سے پہلے پیدل حاجی بھی پہنچ جاتے۔ اسی طرح کچھ حاجی ٹرین میں چلے جاتے، یعنی 25 لاکھ کی آبادی کو رات مغرب بعد سے فجر تک پوروں کو مینا پہنچنا رہتا، کافی ایک بہت بڑا عالم رہتا، بہت بڑا ایک جمع غفیر، ایک دم ایک بہت بڑی ایک تعداد رہتی، ان کو پہنچنا رہتا، الگ الگ راستوں سے چلتے رہتے، تلبیہ پڑھتے رہتے۔ یہ دیکھیے ریڈ کلر کے راستے دکھ رہے ہیں بیچ میں، دیکھ رہے ہیں ریڈ سائڈ میں، ابھی دیکھیے آپ کو آئے گا عین الزبیدہ، تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا، یہ پہاڑوں کے پاس سے آپ کو اس کے نشانات دکھنا شروع ہو جائیں گے، جو عین الزبیدہ جو نہر تھی، عین مطلب چشمہ، یعنی زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا چشمہ، جنہوں نے چشمہ بنوایا تھا اس سے ابھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ انہوں نے ان سے پوچھا کیا رائے ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جس شام کا حکم دیا آپ اس کو کر گزری، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اسی طرح ایک پہاڑی پر چھوٹا سا نشان ہے، تاریخی روایت کے حساب سے بتاتے ہیں کہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے ان کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، ففدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبے کو اتار دیا، اور اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، جس کو ہم بقرعید کے نام سے ہر سال مناتے ہیں، صرف گوشت کھاتے ہیں اور کباب بنا کے رکھتے ہیں، لیکن سنت ابراہیمی کا جو پیغام ہے وہ پیغام کو بھول گئے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ توحید تھا۔ اس توحید کی وجہ سے وہ اپنے والد سے بھی لڑ جھگڑ گئے۔ یہ رائٹ سائڈ میں دیکھ لیے ابھی عین الزبیدہ شروع ہو جائے گا، تھوڑا آگے جا کے تھوڑا سلو کر لینا بھائی دکھنے کی طرح۔ رائٹ سائڈ میں دیکھیے اس پہاڑ سے اس کی نشانیات، عین الزبیدہ کی نشانیاں شروع ہونے والے ہیں۔ اس پہاڑ سے آپ کو پورے چشمے کے پورے نشانات ایسے دکھیں گے، یہاں تک ایک ڈیم کی شکل میں بھی آپ کو دکھے گا۔ بعد میں چل کے ترکیوں کا زمانہ آیا، سعودی حکومت میں اس کو پانی کی ضروریات کے لیے ان لوگ کے اور وسائل آ گئے تو اس کو چھوڑ دیے اور ویران ہو گیا۔
لیکن جب تک حاجی یہاں پر تھے تو کئی سالوں تک حاجی اس کا پانی پیا کر. دیکھیے یہاں سے نشان دکھ رہا, دیکھیے عین زبیدہ کا. تھوڑا سلو بھائی, تھوڑا سلو بھائی, تھوڑا سلو. ہاں دیکھیے پہاڑ کو لگا ہوا دکھ رہا ہے, یہ عین زبیدہ ہے. پانی آتا تھا طائف سے, پورا پانی کا انتظام تھا, یہاں سے پانی آتا تھا, حاجی اس کو پیا کرتے تھے. یہ ایک چشمہ تھا, یہ پوری طرح پہاڑوں سے ہوتے ہوئے ابھی اس کو بنا رہے, ڈیولپ کر رہے. نیکسٹ بار آئیں گے تو ایک ٹوریزم کا ایک حصہ ہوگا, اندر تک بسیں لے جائیں گے. آگے دیکھیے ایک ڈیم کی طرح ایک دم آئے گا, عین الزبیدہ کہتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے ایک عورت چاہے تو کتنا بڑا کام کر سکتے. مہر میں انہوں نے اس سے مانگا. ہمارے یہاں مہر کا مطالبہ ہی عورتوں کا نہیں ہے, جو دے دلو دے دلو, نوٹ پد گن لو, ہاں نوٹا آر لو, یہ سب کیا ہے اسلام میں نہیں ہے. دیکھیے یہ سب عین الزبیدہ کی نشانی دکھ رہا ہے, سامنے ڈیم دکھ رہا, دیکھیے بڑا دکھا, یہ پورے اس کی نشانیاں ہیں. آگے بھی دیکھیے پہاڑ کو لگ کے جتنی نشانیاں دکھ رہی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا مہر کے لیے پورا فکس کر دیتے, 500 روپے دی تو بھی لے لینا ہو. ایسا نہیں ہے, عورت کا حق ہے, وہ عورت جتنا چاہے اتنا مطالبہ کر سکتی. سعودیہ میں زیادہ ہے مہر. سعودیہ میں کتنا ہے بتا ہے مہر؟ تعجب کریں گے, 60,000 ریال سے کم نہیں. کتنا کتنا ہوتا 60,000 ریال؟ جلدی صاحب آ دو, فاسٹ صاحب دانے والے ہیں ہمارے پاس. کتنا ہوتا ہے امتیاز بھائی 60,000 ریال؟ کتنا ہوتا بھائی جلدی بولو. 12 لاکھ کے اوپر مہر مانگتے ہیں. کتنا مانگتے؟ 14 لاکھ 15 لاکھ روپے مہر مانگتے عورتیں. ہمارے یہاں بالکل اپوزٹ. سعودی کیا بولتے, سعودی کیا بولتے اس وجہ سے, یہ بولتے کہ بھائی ہماری شادی انڈیا میں کرا دو, بولتے. اللہ ہدایت دے. اللہ نے جو مقام عورت کو دیا ہے اس کو ہندوستان میں بہت گھٹا دیا. چلیے ہم لوگ ابھی مزدلفہ جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب مشعر حرام پر پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے. مشعر حرام کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز 10ویں ذی الحجہ کی رات کی ادا کی. یعنی 9 کی رات 10 کی صبح, ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے جانے سے پہلے. اب اس جگہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. سامنے جو رائٹ سائڈ میں ایک مینار کی مسجد آ رہی ہے, یہ مشعر الحرام کی مسجد ہے. یہ مسجد حج کے دنوں میں کھلتی ہے, مزدلفہ کے دن باقی دنوں میں بند رہتی ہے. رائٹ سائڈ آپ دیکھ سکتے ہو, مسجد تک پہنچ گئے. یہی مزدلفہ کا میدان ہے جہاں پر رات حاجی گزارتے ہیں, جہاں پر رات جو ہے نا بغیر کسی چھت کے حاجی جو ہے نا یہیں پہ کچھ چادر بچھا کر رات گزارتے ہیں. پھر صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھے بعد سورج طلوع ہونے تک کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد مینا کی طرف جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے. اس کے بعد کنکری مارنے کے بعد قربانی دیتے ہیں. اس کے بعد اپنے بال منڈاتے ہیں اور حلق کرنے کے بعد احرام نکالتے ہیں. حج کا سب سے اہم دن یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ ہے. رائٹ سائڈ میں دیکھیے مسجد ہے, اس مسجد کا نام مسجد مشعر الحرام ہے. کیا نام ہے؟ مزدلفہ کی مسجد ہے. کون سی مسجد ہے بھائی؟ مزدلفہ. بھی تو ہم لوگ مینا عرفات سے نکل گئے, اب کہاں آ گئے؟ مزدلفہ میں آ گئے. پھر یہاں سے ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے مشعر الحرام بمزدلفہ. دیکھیں مسجد دیکھیں سب, یہ مسجدیں بند رہتی ہیں. یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز حاجی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر میں جو وادی آنے والی اسی کا نام وادی محصر ہے, جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہاتھی والوں پر, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو ختم کر دیا. عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا تھا بڑا بادشاہ, اور عبد المطلب کو جا کر اس نے اونٹوں کو مانگا. اس نے کہا کہ خانے کعبہ, تم خانے کعبہ کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا خانے کعبہ میرا نہیں, جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. اور انہوں نے کہا اتنا کہنا تھا, یعنی جاہلیت کے دور میں بھی عقیدے کی کچھ چیزیں تھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ابرہہ بادشاہ کا لشکر ختم ہو گیا. مزدلفہ اور مینا سے پہلے وہ میدان لگتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب یہاں سے گزر ہوا تو آپ سب نے کہا کہ جلدی جلدی گزرو, یہ عذاب کا نازل ہوئی جگہ ہے. یعنی جہاں عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ آدمی کو رکنا نہیں چاہیے, بلکہ جلدی جلدی گزر جانا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم لوگ وادی محصر جائیں گے. اس کے بعد ہم لوگ داخل ہوں گے مینا میں. مینا میں بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. مینا میں جمرات ہیں جہاں حاجی کنکری مارتے ہیں. جمرۃ الکبریٰ ہے, وسطیٰ ہے, صغریٰ ہے, یعنی بڑا, منجلا اور چھوٹا. اور حاجی جو ہے نا پہلے حج کے دن بڑے کو کنکریاں مارتے ہیں, اور ایام تشریق 3 دن 11 12 13 کو بڑے کو, چھوٹے کو اور
उससे बीच वाले छोटे को तीनों कंकरियां मारते 21-21। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका। जो आदमी 2 दिन रुकना चाहता है 2 दिन रुक के सूरज गुरूब होने से पहले निकल जाए, और जो 3 दिन रुकना चाहता है वो 3 दिन रुक सकता है। यानी अय्याम तशरीक, उन 3 दिनों में सिर्फ हाजियों को जोहर के बाद जाके कंकरियां मारना है और फिर वापस आना है, और रह के मिना में 2-3 दिन गुजार के वहाँ कसरत से दुआएं करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। जो हज किए हैं उनको पता होगा काफी बेहतरीन माहौल रहता है मिना में, सब एक एक टेंट में हाजी बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, टाइम पे नमाजें पढ़ रहे हैं, एकदम माहौल रहता है। ठीक है, कोई सो रहे हैं क्या भाई? नहीं ना? हाँ, छोटा बड़ा मजमा इसके बारे में है, जमरा के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों जमरात को कंकरियां मारे। अब लोग उसको शैतान बना दिए, बड़ा शैतान छोटा शैतान, चप्पल फेंक के मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कोई गुलेल से मार रहा है, ये सब शरीयत के लिए साथ मजाक है। ये सुन्नतें वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हमको करने का हुक्म दिया है, हम वैसे ही कर रहे हैं। ये शैतान को कंकरी मारे, शैतान की मंगनी, हम लोगों क्या मशहूर है, आप अरब के लोग बोलेंगे शैतान को कंकरी मारे, इस शैतान बोलेगा, वो जानता ही नहीं शैतान कंकरी मारे। वो कहता है कि जमरा को कंकरियां मारे, जो अल्लाह के रसूल के जमाने में एक सुतून था, छोटा ही सुतून था, वो कंकरी मारते थे, सुन्नत इब्राहिमी थी, हज का जो तरीका था उसको आप हमने बाकी रखा। ये वादी मुहस्सर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, लेफ्ट साइड में आप, राइट साइड में आपको यहाँ के मिना के खैमे नजर आएंगे, आप देखिए। उसके अलावा ये स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन जो है, ये वो स्टेशन से जो सिर्फ कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए खुलते हैं, और तकरीबन 25 लाख हाजियों को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। ये मीना आ गया, देखिए भाई, ये मीना वादी मुहस्सर से हम लोग गुजर रहे हैं, वादी मुहस्सर से होते हुए गुजर रहे, यही वादी मुहस्सर है। और इसके बाद ये मीना की टेंटें शुरू हो गई, ये के खैमे का शहर है भाई। ये पहला क्या होता था, खुद खाना पकाना पड़ता था, उसकी वजह से आग लग गई, नुकसान हुआ, उसके बाद से गवर्नमेंट जो है ना पूरे खाने का इंतजाम करती है, और इस तरह से टेंटें लगाए हुए हैं, जो पूरे एसी का इंतजाम रहता है, और हाजी सुकून से यहाँ पे 3 दिन तक गुजारता है, हज के जो अहम वाजिबात है उसको अदा करता है, और यहाँ रुक कर उसके बाद वो मक्के की तरफ जाके वहाँ तवाफ इफादा और सई करता है, जो हज के अरकान में से है। अल्लाह ताला तमाम को हज नसीब फरमाए। देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं, ये मीना का वादी मुहस्सर के बाद मीना में दाखिल हो गए। लेफ्ट साइड में पहाड़ी पर छोटा सा निशान आएगा, गाड़ी वहाँ स्लो करेंगे मुमताज भाई इंशाल्लाह, वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जहाँ लेटा मीना में, जहाँ पे हाजी अपना अहम रुकन अदा करते हैं। कंकरी मारने के बाद मुआसिम जाते हैं, यहाँ से मुआसिम जाकर वहाँ कुर्बानी देते थे। मुआसिम अभी बंद कर दिए, काकिया कर दिए, जहाँ पे जाके लोग जो है ना कुर्बानी अदा करते हैं, कुर्बानी अदा करते हैं। ये देखिए पूरा मंजर देखिए, ऐसा मंजर देख रहे हो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतने खैमे लगे हुए हैं। थोड़ा सा बस जरा स्लो करो वो, थोड़ा स्लो करो भाई, हाजी बोल रहा थोड़ा स्लो। ये देखिए अंदर से जो है ना पहाड़ों के अंदर से रास्ते, इस पहाड़ से उस पहाड़ की तरफ निकलने के लिए, देख रहे हैं अंदर पहाड़ सुरंगों के अंदर से बेल्ट डाले हुए हैं, बेल्ट में खड़े तो चलते रहते, पहाड़ों में जाने को, पहाड़ों में से टर्नल बना दिए, टर्नल सुरंग। देखिए एक सुरंग में हम लोग अभी दाखिल हो गए, देखिए ये भी एक सुरंग है, देखिए सुरंग में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी को देखा, उसके बाद मस्जिद राजी को देखने के बाद उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी देखें, फिर उसके बाद अरफात के मैदान में उतरे, अरफात में खुतबत हज्जतुल वदा के बारे में सुना, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जबलुर रहमा के पास गए, और अरफा की क्या फजीलत है, उस दिन की क्या फजीलत है, उस जगह की क्या फजीलत है, और हज में अरफा का क्या मकाम मर्तबा वो सुने। उसके बाद बस से वापस होते हुए हम मुजदलिफा की तरफ निकले। मुजदलिफा से पहले हम लोग मस्जिद नमीरा, उसके बाद आइन जुबैदा यानी जुबैदा रहमतुल्लाह अलैह का चश्मा, उसके बाद मुजदलिफा में मस्जिद मशअरुल हराम, उसके बाद वादी मुहस्सर, उसके बाद मिना में मस्जिद खैफ, और मिना के अंदर क्या क्या आप सल्लम की सुन्नतें थी, क्या क्या आप सल्लम का हज का तरीका था, उसको बयान की। उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं, उसको जाइराना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइराना। और उसी तरह रास्ते में जो और तारीखी जगह है, जैसे गज़वे हुनैन यानी हुनैन की जंग हुई थी यहाँ पर, ये रास्ते में वो उसके माल गनीमत जो है ना वादी मस्जिद जाइराना, जो जाइराना जगह है, उसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को तकसीम किया था,
اس کی تفصیلات انشاءاللہ جیسے قریب پہنچیں گے ہم لوگ، یہاں سے 10 منٹ کا راستہ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے غزوہ حنین کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تم کثرتکم، کیا ہوا تھا؟ مسلمان فتح مکہ کے لیے آئے تھے، فتح مکہ ہو گیا 8 ذی الحجہ کو، 8 ہجری میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کے ثقیف اور حوازن کے قبیلے والوں کے پاس آئے تھے اسلام کی دعوت لینے، لیکن وہ لوگ انکار کر دیے اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو مسلمان سوچے کہ اتنی بڑی تعداد ہماری اس سے پہلے نہیں تھی، تو ہم لوگ خوش فہمی میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کے لیے بتانا تھا کہ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی چیز ہے، اور زیادہ تھے تو مسلمان شروع میں ہار گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ایک سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو جمع کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ جمع ہوئے اور جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح اور کامیابی نصیب ہوئی۔ اس وقت جس جگہ ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد جعرانہ یا جعرانہ، دو طریقے سے اس کو کہا جاتا ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت، جتنا مال حوازن اور ثقیف کے قبیلے سے ملا تھا، اس جگہ پر مسلمانوں کو تقسیم کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر غسل کیا، اس کے بعد وہاں سے آپ نے احرام باندھ کر عمرہ کیا، اس کو عمرۃ جعرانہ بولتے۔ کیا بولتے؟ 3 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کیے اور 1 عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اسی جگہ پر جا رہے ہیں، ابھی 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس مسجد کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ جو میدان ادھر ادھر دکھ رہا ہے، یہ پورا جو ہے نا غزوہ حنین کا میدان ہے، غزوہ حنین کا میدان ہے۔ یہ اسی جگہ پر وہ جنگ ہوئی تھی حوازن اور ثقیف کے قبیلے کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمرے کو جو کر رہے ہیں ان کو آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک کی توفیق کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں، آپ لوگ انشاءاللہ سب غسل کر کے آئے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، کافی بھیڑ رہتی ہے، اندر واش روم کے جانے کے لیے آپ کو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں، اتنی لمبی لائن ہے، چھوٹی مسجد ہے اور صرف باتھ روم بھی کم ہے، اس وجہ سے آپ باہر جائیں، وہیں سے مرد حضرات باہر کھڑ کے احرام باندھ لیں، باہر کھڑ کے احرام باندھ لیں، باہر کھڑ کے احرام باندھ لیں، باہر کھڑ کے کیا کریں؟ احرام باندھ لیں، اور مسجد میں اگر وضو سے ہیں تو تحیۃ المسجد کی طرح مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد سیدھا بس میں آ کے انشاءاللہ بیٹھ جائیں، تاکہ ہم لوگ ظہر کی نماز حرم میں جا کے پڑھیں۔ حرم میں کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ کتنا؟ 1,00,000۔ تو انشاءاللہ ظہر کی نماز تک انشاءاللہ ہم لوگ حرم ٹچ ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ وقت کی پابندی کریں گے تو۔ اور جو لوگ عمرہ نہیں کرنا چاہتے وہ بس میں بیٹھے رہیں، تاکہ اترے نہیں، اور لیڈیز اگر اترنا چاہتے ہیں تو وہ تو حالت احرام میں ہی کپڑے پہنے، بس یہاں بیٹھ کے نیت کرا دیں گے انشاءاللہ، بس نکلنے سے پہلے سب کو نیت کرا دی جائے گی۔ اب عمرے کا رہا، پہلا جب اپنا عمرہ کیے ہیں تو آپ عمرہ جو ہے نا مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں، کسی ایک کی طرف سے، جو لوگ انتقال کر گئے، آپ کے رشتے دار، جو والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، تائی ہے، بہن ہے، ان کا نام لے کے عمرہ کر سکتے ہیں، ان کا نام لے کے کیا کر سکتے ہیں؟ عمرہ کا تلبیہ پڑھیں گے، نیت کرتے ہوئے ان کا نام لے کے عمرے کی نیت کریں گے، اس کے بعد یہاں سے عمرہ کریں گے۔ جو اپنی ہی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، وہ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور ایسے آدمی جو سفر نہیں کر سکتے، یعنی سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، جیسے کوئی بزرگ آدمی ہے جن کو مطلب ہاتھ پیر یہ ہو گئے، کہیں سفر نہیں کر سکتے، تو ان کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا۔ زندہ ایسا آدمی جو سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، سفر نہیں کر سکتا، ابھی اس کے مطلب اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، ایسے آدمی کی طرف سے عمرہ کر سکتے، اور جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگ جو بھی تھے جن کی سبب ہم لوگ مسلمان ہوئے اور دین کے گھرانے میں الحمدللہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے اور جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ آپ جو ہے نا عمرے کے درمیان میں سب جگہ پر پورے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں، خاص کر ہندوستان کے جو حالات ابھی بہت بگڑنے والے ہیں اور بگڑ چکے ہیں، پہلے ایسے حالات نہیں تھے، ابھی جو حالات ہیں، تو ہم لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہے، حکمت سے رہنا ہے، مسلمانوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، مسلمانوں کو فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں رہنا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے، اور توحید ہمارا صرف پیغام ہے، شرک
शिरक से बेजारी और शिरक को नापसंद करना, शिरक को नापसंद करना, शिरक करने वाले को नहीं, शिरक करने वाले को दावत देना हिकमत से इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए इंशाल्लाह आगे भी हम पहुंचने वाले सिर्फ इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में, तो बस करीब से करीब रुकाएंगे बरस की निशानदेही देखने, और चाय जल्दी हराम बन के आ जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।